نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم محبت کا جنو اب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے باقی نہیں ہے شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود بہت چھوٹا بہت مختصر نکاح کے موقع سے چھوٹا سا جلسہ بڑے حوصلے کے ساتھ جوان ہے دعا سے پہلے تھوڑی دیر رکا ہوا ہے اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے اس کے انجام کو خیریت سہولت عافیت کے ساتھ مکمل فرمائے آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے دوسرے کا کھائیں گے اپنا بچائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ ذرا دھیان رکھیے گا 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے وہ 3 کام کیا ہیں 3 کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے کون کون سے کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے اللہ کے نبی کو دنیا کی 3 چیزیں پسند وہ 3 چیزیں کیا ہیں نکاح کے 3 فائدے پہلا اور دوسرا تیسرا کیا اور آخری نکاح کا رشتہ خراب ہو جاتا ہے 3 وجہ سے وہ 3 وجہ کیا ہیں مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا گھبرانے کی بات نہیں لیکن بیچ بیچ امتحان جاری رہے گا کہاں صحیح اٹھتا ہے کہاں غلط اٹھتا ہے میرا پہلا سوال تھا 3 کام میں اللہ کی مدد آتی ہے آپ مسجد بنانا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس 1 پیسہ نہیں ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے مسجد مکمل بن کر کے تیار ہو جاتی ہے مسجد بنانے میں اللہ کی مدد آپ گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں گناہ سے توبہ کرنا چاہتے ہیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی توبہ میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے آپ کے گناہ چھوٹ جاتا ہے تیسری چیز پر ذرا دھیان رکھیے گا آپ کی جوان بیٹی کی شادی ہونے جا رہی ہے
آپ کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے, ایک پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے, جوان بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, غیب سے مدد ہو جاتی ہے, شادی مکمل ہو جاتی ہے. 3 کام میں اللہ کی مدد ہوتی ہے, 3 کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. جنازہ اٹھ گیا, دیر مت کیجیے. نماز کا وقت ہو گیا, دیر مت کیجیے. اسی طرح بیٹا جوان ہو جائے, بیٹی جوان ہو جائے, نکاح میں دیر مت کیجیے. 3 کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے. 3 کام اللہ کے رسول کو بہت پسند. دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند. خوشبو پسند, دنیا کی چیز ہے. نماز پسند, دنیا میں پڑھی جاتی ہے. عورت پسند, نکاح کی جاتی ہے. 3 چیزیں دنیا کی اللہ کے رسول کو بے حد پسند. نکاح کے 3 فائدے. نکاح سے پہلے سکون نہیں تھا, نکاح ہوتے ہی دل کو سکون مل گیا. نکاح سے پہلے گناہ نہیں چھوٹتا تھا, نکاح ہوتے ہی گناہ چھوٹ گیا. نکاح سے پہلے اولاد کا خواب دیکھتے تھے, دوسرے کے بچے کو دیکھ کر کے حسرت لیتے تھے, لیکن نکاح کے بعد اولاد کی دولت سے اللہ سرفراز فرما دیتا ہے. نکاح کے 3 فائدے. نکاح کا رشتہ 3 وجہ سے خراب ہوتا ہے. پیچھے بچہ ہے, ایک آدمی خاموش کیجیے. نکاح کا رشتہ 3 وجہ سے خراب ہوتا ہے. لڑکا کو لڑکی پر شک ہو گیا, رشتہ خراب ہو جائے گا. لڑکی کو لڑکا پر شک ہو گیا, رشتہ خراب ہو جائے گا. رشتے کو بچانا ہے, شک سے دور رہنا. بیوی پر شک نہیں کرنا. چور کے لیے تالا, بیمان کے لیے کہ بالا. شک کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. شک کرنے سے رشتہ خراب ہو جائے گا. پسند کے مطابق رشتہ ہے تو باقی رہے گا, پسند کے خلاف رشتہ ہے تو خراب ہو جائے. نکاح مقصد کے لیے نہیں ہے, موج مستی کے لیے ہے. نکاح کا رشتہ خراب ہو جائے گا. نکاح کو سنت کے مطابق کرنا ہے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. گھر میں کم, دعوت میں زیادہ کھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. محبت کی تجلی سے قدرت دور ہوتی ہے. محبت وجہ تسکین دل رنجور ہوتی ہے. کلی بنتی ہے جنت کی جمال حور ہوتی ہے. یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے. یہی وہ آگ ہے جو مسکرا کر نور ہوتی ہے. پہلا پیغام دے رہا ہوں, عورت کو اسلام میں کیا مقام دیا ہے. پہلا پیغام, کھاتا کھول رہا ہے 3 منٹ کا. آپ لوگ بہت اچھے ماحول میں سن رہے ہیں. ڈس بریک مار کر کے آپ لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ لوگ بیدار ہیں, دل و دماغ سے تیار ہیں, سسرال میں نہیں ہیں. اللہ کا شکر ہے. پہلا پیغام, سب سے پہلے اسلام لانے والی عورت حضرت خدیجہ, سب سے پہلے گردن کٹانے والی عورت سمیہ رضی اللہ عنہا. علم و عمل کا پہاڑ, مرد نہیں عورت. 2210 حدیث کو زبانی یاد کر کے امت تک پہنچانے والی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. اسلام کو کونے کونے میں پہنچانے والے حضرت عمر. ان کی ہدایت کا سامان ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. ابو جہل کٹر دشمن, ان کے بیٹے اسلام میں داخل ہوئے. داخل کرنے والی عورت ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا. اسلام میں عورت کا کیا مقام. گھر میں بیٹھی رہے, رانی بن کر کے رہے. اگر ماں ہے تو بیٹا اس کے لیے باہر کمائے, اگر بیٹی ہے تو باپ اس کے لیے کمائے, اگر بہن ہے تو بھائی اس کے لیے کمائے. اگر بیوی ہے رانی بن کر کے رہے اور شوہر نوکر بن کر کے کما کر کے لا کر کے دے. اسلام نے اتنا بڑا مقام دیا عورت کو. کہا گھر چلانا ہے, عورت بھی چلائے گی, مرد بھی چلائے گا. عورت مشورہ دے گی, مرد فیصلہ کرے گا. گھر مرد عورت دونوں سے چلانا. دھیان سے سنیے گا, اللہ کے رسول نے بتا دیا مرد کو کہاں کام کرنا ہے گھر سے باہر, عورت کو کہاں کام کرنا ہے گھر کے اندر. کیوں؟ مرد سخت ہوتا ہے, عورت نازک ہوتی ہے. اگر گھر سے باہر ہم نے عورت کو کر دیا, اس کا ایمان بھی جائے گا, اس کی جان بھی چلی جائے گی. مرد کو کہا گھر سے باہر جاؤ, عورت کو کہا کہ گھر کے اندر تم اپنی ذمہ داری سنبھالو
تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے، تمہاری جان بھی محفوظ رہے۔ آگے سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی، عدالت میں گواہی دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت تنہا گواہی دینا چاہے، عدالت کہے گی تمہاری گواہی مکمل نہیں ہے، تمہارے ساتھ مرد کو کھڑا ہونا چاہیے۔ جب تک مرد اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس کی گواہی مکمل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ گواہی دینا آسان کام نہیں ہے۔ گواہی جس کے خلاف دے گی وہ جان کا دشمن ہو جائے گا۔ جب عورت پر حملہ کرے گا اس کی آبرو بھی جائے گی۔ مرد کو اس کے ساتھ کھڑا کر دیا تاکہ اگر عورت پر حملہ ہو تو مرد اس کی طرف سے جواب دے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شوہر باہر جا رہا ہے، بیوی سے پوچھا کہ میں 4 مہینے کے لیے گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم کو کیا خرچہ لگے گا دینا پڑے گا؟ تو بیوی نے کہا جتنی میری زندگی منظور ہے اتنا خرچہ دے دو۔ کہا تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو بیوی کتنی دیندار تھی، اس نے کہا کہ میرا خرچہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے بھروسے چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ شوہر چلا گیا، پوچھنے والے نے اس کی بیوی سے پوچھا کیا خرچہ دے کر کے گیا؟ کہا وہ تو کھانے والا تھا، چلا گیا، کھلانے والا خدا موجود ہے۔ انشاءاللہ اپنی بیوی کو کبھی سر پر کبھی جوتے میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ۔ ایک آدمی ڈس بریک بائی پاس چلے گئے۔ اے زنے عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، اے زنے عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بز میں جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل تجھے بخشی تھی کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام، اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ۔ بہت اچھا کھاتا کھلا ہے، آپ لوگ دل سے سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کو قبول فرمائے، مشکل کو آسان فرمائے۔ دوسرا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، کس لڑکی سے نکاح کرنا چاہیے، کس لڑکی سے نکاح کرنے پر فائدہ ہوتا ہے، اولاد بھی نیک ملتی ہے، کس عورت سے نکاح کرنے میں فائدہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکی پر 2 لڑکے نے پیغام دیا، ایک لڑکا مالدار ہے، ایک لڑکا عالم ہے، ایک مال والا ہے، ایک علم والا ہے۔ اب باپ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو رہا کہ لڑکی دیں تو کس کو دیں، کبھی عالم کا منہ دیکھ رہا، کبھی مالدار کا منہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے یہودی سے پوچھا میری بیٹی پر 2 لڑکے نے پیغام دیا ہے، ایک مالدار ہے دوسرا عالم ہے، کس کو بیٹی ہاتھ میں دینا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مال پر علم کو فضیلت ہے، مالدار پر عالم کو فضیلت ہے، تم بیٹی مالدار کو مت دو، عالم کو دے دو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، ایک لڑکی پر 2 لڑکے کا پیغام، ایک مالدار ہے دوسرا غریب ہے۔ اب باپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کو پیغام دینا چاہیے، کس کا پیغام قبول کرنا چاہیے۔ اس نے مجوسی سے پوچھا کس کا پیغام قبول کرنا چاہیے، کہا کہ جو ایران کا بادشاہ ہے وہ مال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو روم کا بادشاہ ہے وہ حسن و جمال کو دیکھ کر کے نکاح کرتا ہے، جو عرب کے لوگ ہیں وہ خاندان کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں، اور جو تمہارے نبی پیغمبر محمد ہیں وہ دین اور اخلاق کو دیکھ کر کے نکاح کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دقیانوس کے سامنے بات آ گئی، لڑکا غریب ہے لڑکا امیر ہے، بیٹی کس کے ہاتھ میں دیا جائے؟ اس نے فیصلہ لیا اور فیصلہ کر کے اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ اس نے غریب کے ہاتھ میں دے دیا۔ پوچھنے والے سکندر بادشاہ نے پوچھا آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کو مالدار کے ہاتھ میں دینے کے بجائے ایک غریب کے ہاتھ میں دے دیا؟ اس نے کتنا پیارا جواب دیا، آنکھ کی پٹی ہٹانے کے لیے کافی ہے۔ کہا کہ میں نے اس مالدار کو بیٹی اس لیے نہیں دیا، اس کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپنے مال کو برباد کر دیتا، مال برباد کر دے گا، دارو شراب میں
الٹا سیدھا کام میں، چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، مالدار ہے، مال کو برباد کر دے گا۔ یہ علم والا ہے، غریب ضرور ہے، علم کی برکت سے یہ مالا مال ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو بیٹی دیا، اس کو بیٹی نہیں دیا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ 3 لڑکی بادشاہ کے سامنے آئی ہے، بادشاہ کو پسند کرنا ہے کس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ پہلی والی لڑکی سامنے ہے، بیچ والی لڑکی سامنے ہے، بغل والی لڑکی سامنے ہے۔ اب بادشاہ کبھی اس کو دیکھتا ہے، کبھی بیچ والی کو دیکھتا ہے، کبھی بغل والی کو دیکھتا ہے، کبھی دل آتا ہے کہ اس کو قبول کروں، کبھی دل آتا ہے کہ اس کو قبول کروں۔ تو جھٹ سے پہلی لڑکی کہتی ہے حضور مجھ کو قبول کر لو۔ تو بادشاہ نے کہا کیوں؟ تو قرآن کی آیت پڑھ دی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ جیسے ابو بکر پہلے ایمان لائے وہ افضل ہیں، اسی طرح میں پہلے کھڑی ہوں، میں افضل ہوں، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا کہ لڑکی ہو کر کے قرآن کا اتنا علم رکھتی ہے۔ تو بغل والی کہتی ہے کہ حضور اس کو قبول مت کیجئے، بغل والی کو قبول مت کیجئے، میں بیچ میں ہوں، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ کہا کہ تم کو کیسے قبول کروں؟ کہا نبی کی امت درمیانی امت ہے، پچھلی امت سے بھی افضل ہے، اگلی امت سے بھی افضل ہے، نبی کی امت درمیانی امت ہے، میں درمیان میں کھڑی ہوں، مجھ کو قبول کر لیجئے، پہلی والی کو چھوڑ دیجئے، بغل والی کو چھوڑ دیجئے۔ بادشاہ اور حیرت میں پڑ گیا کہ یہ بھی قرآن کا علم رکھتی ہے۔ تیسری والی کا منہ دیکھنے لگا تو تیسری والی کہتی ہے بادشاہ سلامت، پہلی کو بھی قبول مت کیجئے، دوسری کو بھی قبول مت کیجئے، مجھ کو قبول کر لیجئے۔ کہا کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا پہلے ہے، آخرت بعد میں ہے، میں سب سے بعد میں ہوں، جیسے آخرت کو فضیلت ہے اسے مجھ کو فضیلت ہے، آپ مجھ کو قبول کر لیجئے۔ بادشاہ حیران تھا کہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا ہے، لیکن تینوں کی سیرت کو دیکھ کر کے بادشاہ تینوں پر قربان ہو گیا، نکاح کرنے کے لیے مجبور ہو گیا۔ یاد رکھیے آپ کسان آدمی ہیں، آپ مکئی کی فصل نکالے ہیں، 4 کام کرنے پڑے ہیں آپ کو۔ سب سے پہلے آپ نے کھیت تیار کیا تھا، اس کے بعد آپ نے بیج ڈالا تھا، اس کے بعد آپ نے وقت پر پانی وقت پر کھاد دیا تھا، اس کے بعد آپ نے اتھوا بتھوا جنگل کو صاف کیا تھا، تب آپ کو غلہ ملا۔ اگر اچھا بچہ چاہیے تو آپ کو 4 کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام، اچھی ماں سے نکاح کرنا پڑے گا۔ جب ماں اچھی ہوگی تو اس کی کوکھ کا بچہ اچھا ہوگا۔ اچھا باپ بننا پڑے گا، جب باپ اچھا ہوگا اس کی نسل اچھی ہوگی۔ بچے کو تعلیم دلانی پڑے گی، جو بچہ تعلیم پائے گا وہی انسان ہوگا۔ بچے کو غلط ماحول سے بچانا ہوگا، ورنہ وہ شکل کا انسان ہوگا، سوچ سمجھ کے اعتبار سے شیطان ہوگا۔ غور کرنے والی بات ہے، یہ زمین مثال ہے ماں کی، یہ بیج مثال ہے باپ کی، یہ تعلیم وقت پر پانی وقت پر کھاد مثال ہے تعلیم کی، اور یہ اتھوا بتھوا الٹا سیدھا گھاس کو صاف کیا، یہ مثال ہے بچے کو غلط ماحول سے نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ کو اچھا بچہ چاہیے تو اچھی ماں سے نکاح کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ واٹس ایپ میں لڑکی ڈھونڈ کر کے نکاح کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں جن کی شادی ہونے ہی والی نہیں ہے۔ خیر ماشاءاللہ، ایسے لوگ ہاتھ اٹھائیں۔ وہ مائیں پیدا کرتی تھی نمازی، دھنی تلوار کے میدان کے غازی۔ وہ مائیں جب کہ لیتی تھی بلائیں تو یوں بیٹے کو دیتی تھی دعائیں۔ عبادت میں کٹے بیٹا جوانی، شہادت میں ختم ہو زندگانی۔ تیزی کے ساتھ پیغام نکل رہا ہے، آپ کو جلدی سے فارغ کرنا ہے۔ تیسرا پیغام آ رہا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ نکاح سستا تھا، مہنگا کیسے ہو گیا؟ نکاح آسان تھا، مشکل کیسے ہو گیا؟ 4 وجہ سے مشکل ہوا۔ نکاح اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، آپ کو سن کر کے تعجب ہوگا۔ قاضی کا نکاح پڑھانے کے لیے ہونا بھی ضروری نہیں ہے، نکاح اتنا آسان ہے۔ مسجد میں نکاح پڑھانا بھی ضروری نہیں ہے، پڑھانا بہتر ہے، نہیں پڑھایا ضروری نہیں ہے۔ اور بارات سرات کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ 2 آدمی کے سامنے لڑکا بولے میں نے لڑکی کو قبول کر لیا، لڑکی بولے میں نے لڑکا کو قبول کر لیا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ اتنا نکاح آسان ہے۔
لیکن اتنا مشکل ہو چکا ہے، اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی کام ہے ہی نہیں۔ 4 وجہ سے نکاح مشکل ہوا۔ دھیان سے سنیے گا، نکاح کیسے مشکل ہوا؟ جب نکاح کرنے کی بات آتی ہے تو پلان بناتے ہیں، بھوج بھات کے لیے پلان بناتے ہیں، ڈیٹ بناتے ہیں، کون سے ڈیٹ میں نکاح ہونا چاہیے، مہینے کا تعین کرتے ہیں کہ کون سے مہینے میں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑی بات کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ایسے نکاح کر لیں گے لوگ کیا کہیں گے، اور اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ خدا کیا کہے گا، رسول کیا کہیں گے، ادھر دھیان نہیں ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ جو بھی کہیں اس سے ہم کو کیا لینا دینا ہے، خدا جو کہہ رہا ہے اس پر ہم کو لبیک کہنا ہے، رسول جو کہہ رہے ہیں اس پر لبیک کہنا ہے۔ تو رسول کو اگر دیکھ کر کے نکاح کرتے، خدا کو دیکھ کر کے نکاح کرتے تو نکاح آسان تھا، سماج کو دیکھ کر کے نکاح کر رہے ہیں اس لیے نکاح مشکل ہو گیا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، نکاح جو مشکل ہوا ہے دعوت کی وجہ سے، یہ دعوت نہیں ہے یا دعوت ہے؟ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ دعوت کیا ہے؟ 2 ہی دعوت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک عقیقہ ایک ولیمہ، اس سے زیادہ کوئی دعوت نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف 2 دعوت، ایک دعوت کا نام عقیقہ، ایک دعوت کا نام ولیمہ، صرف 2 دعوت، 2 دعوت کے علاوہ کوئی دعوت نہیں۔ عقیقہ کا مطلب ہے اللہ نے مجھ کو بیٹے کا باپ بنایا، بیٹی کا باپ بنایا، شکرانے میں ہم عقیقہ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت کھلا رہے ہیں۔ ولیمے کا مطلب ہے میں کنوارا تھا، میں نے شادی کر لیا، مجھ کو اللہ نے بیوی عطا فرمایا، تو اب شوہر اپنی شادی کے خوشی میں اپنے دوست احباب کو دعوت کھلا رہا ہے، اس کا نام ولیمہ ہے۔ تیسری کوئی دعوت نہیں تھی، یہ جو تیسری دعوت کا اضافہ ہو گیا اس نے شادی کو مہنگا کر دیا، کہ حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ، 100 آدمی لے کر کے آئیں گے، جب گنتی ہوئی تو 420 نکلے۔ یہ بچوں کا اضافہ ہے، بڑے نہیں ہیں تو یہ بچے بن باپ کے ہیں، یہ تو باپ سے زیادہ کھاتے۔ اگر جھوٹی شان دکھانی تھی اپنے دروازے پر بلاتے، کھلاتے، اپنے مہمانوں کو بیٹی والے کے ہاں بلا کر کے ہم دعوت کھلائیں۔ اس دعوت کی وجہ سے شادی مہنگی ہو گئی، نکاح مہنگا ہو گیا۔ تیسری وجہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کیسے مہنگا ہو گیا، اس کو دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے یہ پورے جلسے کا خلاصہ، اس کو دھیان سے سنیے گا، کوئی بات یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد کر کے لے جائیے گا۔ تیسری وجہ یہ نکاح کیوں مہنگا ہوا، نکاح کیوں مشکل ہوا، آج غریب کو خون کے آنسو رولا رہا ہے۔ یہ نکاح، جب بیٹا جوان ہوتا ہے باپ خوش ہوتا ہے، جب بیٹی جوان ہوتی ہے تو باپ کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہاں لینا پڑتا ہے، یہاں دینا پڑتا ہے، نیند حرام ہو رہی ہے۔ نکاح کیوں مہنگا ہوا، مشکل ہوا، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دکھا کر کے بیٹی کو لوگ سامان دیتے ہیں، میں نے اپنے داماد کو بلیٹ دیا، میں نے اپنے داماد کو بھینس دیا، میں نے اپنے داماد بیٹی کے لیے سلی گوڑی سے پلنگ منگا کر کے دیا۔ بیٹی کو دینا ہے شوق سے دیجئے، لیکن دکھا کر کے مت دیجئے۔ آپ دکھا کر کے دیتے ہیں، غریبوں پر بجلی بن کر کے یہ گر جاتی ہے۔ آپ نے دکھا کر کے بیٹی کو دیا سامان، اور غریبوں کے لیے یہ مصیبت وبال جان بن گئی۔ دکھا کر کے بیٹی کو دیا، غریبوں کے لیے مصیبت کی گھڑی آ گئی۔ چوتھی وجہ نکاح کیوں مہنگا ہوا، بیٹے پر کرم ہے، بیٹی پر ستم ہے۔ جو کچھ دینا ہے بیٹا کو دینا ہے، بیٹی پرایا دھن ہے، بیٹا اپنا دھن ہے۔ زمین بھی بیٹی کو نہیں دیا، مکان بھی بیٹی کو نہیں دیا، دکان بھی بیٹی کو نہیں دیا۔ حج میں جا رہے تھے، سب کچھ بیٹا کو دے کر کے چلے گئے، بیٹا پر کرم کیا، بیٹی پر ستم کیا۔ داماد عذاب بن کر کے آیا، جو کچھ ملنے والا ہے شادی سے پہلے ملے گا، اس کے بعد یہ کچھ نہیں دے گا، ہگا کر کے لے رہا ہے، بتا کر کے لے رہا ہے۔ یہ مصیبت کیسے آئی، یہ عذاب کیسے آیا؟ دھیان کیجئے، اگر آپ بیٹا کو بھی وہی نظر سے دیکھتے، بیٹی کو بھی وہی نظر سے دیکھتے، مکان دکان میں اکاؤنٹ بیلنس میں بیٹی کا بھی حصہ نکالتے، تو داماد عذاب بن کر کے مسلط نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، دنیا جیسے کٹ جائے کٹ جائے گی، لیکن اگر آپ نے بیٹی کو محروم کیا میراث سے، بیٹی کو بیٹا کے برابر آپ نے تحفے میں شریک نہیں کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تمہیں اپنی جنت سے محروم کر دے گا۔ آج جانتے ہیں کیا مصیبت ہے؟ بڑے بڑے عالم جب آتے ہیں
تو لوگ پرائیویٹ میں ملاقات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کر دیجیے گا میری بیٹی کی شادی ہو جائے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ بھئی بیٹی کی شادی میں کیا دقت ہے؟ کہا حضور بہت دقت ہے، مکئی کا پیسہ چلا جاتا ہے، 1 سال کے لیے مقروض ہو جاتے ہیں، قرض میں پیسہ لینا پڑتا ہے، دوسرے کا قرض چکانا پڑتا ہے، بھیک مانگنے کے لیے دوسرے ضلع میں جانا پڑتا ہے، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیسہ جمع کرنا پڑتا ہے، نتیجہ یہ سامان نہیں ملا، بیٹی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے، سامان کا انتظام نہیں ہوا، جوان بیٹی بوڑھی ہو جاتی ہے، نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس لڑکی نے غلطی کیا، غیر کے ساتھ بھاگ گئی، اس کا ایمان چلا جاتا۔ ان سب کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارا سماج ہے، بے رحم سماج ہے۔ یہ نکاح سنت تھا، یہ نکاح عبادت تھا، اس کو ہم نے لالچ کی وجہ سے تجارت بنا دیا، اس لیے نکاح مانگا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ارے یہ بیٹی والے آپ کو کیا دیں گے؟ یہ تو محتاج ہے، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بار میری بات آپ مان کر کے دیکھیے، آپ اس خیال سے چھوڑ دیجئے، کوئی مطالبہ مت کیجئے، جو دینا ہوگا دے گا، نہیں دے گا اللہ دینے والا ہے، اللہ آپ کو 100 گنا دے گا، کبھی محتاج نہیں رکھے گا۔ آپ زمین والے پر رحم کر کے دکھائیے، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ جب وہ خزانے غیب سے آپ کو دے گا تو آپ کو غنی کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ انشاءاللہ فری میں شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا، غلط نہیں جا رہا، لیکن بیچ بیچ میں امتحان ہوتا رہے گا۔ او دنیا والو چھوڑ دو عادت جہیز کی، اچھی نہیں یہ ریت روایت جہیز کی۔